برطانیہ میں اس وقت محشر کا منظر بپا ہے. اتنے زیادہ وہاں پر لوگ رو رہے ہیں، فیملیز اس وقت اتنی دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، مگر کسی کی بھی آہو بکا کو بغیر سنے ان کو ڈپورٹ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے. ایک فیملی سے میری بات ہوئی جو کہ اتنا رو رہی تھی خاتون، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے یہاں ابھی بیبی اسپیکٹ ہے اور میرے شوہر کا جو ہے وہ اس کا مسئلہ تھا، امیگریشن کا مسئلہ تھا، اور وہ غیر قانونی طور پر وہاں پہ اسٹے کیے ہوئے تھے اور ان کو آج سے کچھ 4 مہینے پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو اب ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے جو پیچھے 3 بچے ہیں اور ایک ابھی جو دنیا میں آنے والا ہے، ان کا کیا بنے گا. اور اس سلسلے میں لندن جو ہے وہ پہلے وہاں کی جو سن لیتی تھی، ایک اسالم کا ایک سلسلہ تھا، وہاں کی جو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بات سنی جاتی تھی، قوانین ان کے سخت نہیں تھے، مگر اب جو ہے وہ بالکل ہی انہوں نے جو ہے وہ آگ کہتے ہیں نا ماتھے پہ رکھ لیا اور کسی بھی طور پر لوگوں کو نہیں بخشا جا رہا اور سب کو ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ برطانیہ میں اس وقت جو ہے نا 26 پاکستانیوں کو منگل کے روز جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا گیا. اب ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں نا، وہ اس کو آپ ذرا ایک مد نظر رکھیے گا کہ ان کو برطانوی امیگریشن احکام نے کس وجہ سے نکالا. اچھا جی، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان افراد کو UK بارڈر فورس کی نگرانی میں جو ہے وہ ایک کمرشل فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد منتقل کیا گیا. اچھا، وہاں پر جو ہے اسلام آباد کے اندر ڈپورٹ کیے گئے افراد پہ جو ان کو اسلام آباد جو شفٹ کرنے کے جو لوگ ہیں، جو 26 لوگ ہیں، ان کو کس وجہ سے کیا، اس کا ریزن بھی آپ سن لیجئے. یہاں پر بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یا خواتین عدالتوں میں جا رہی ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں اپنے شوہروں کو. تو ان کا کہنا کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کی سنگینی دیکھیں، آپ ان کے جو انہوں نے جس وجہ سے ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ جو الزامات ہیں نا، اس کی جو تفصیلات ہے وہ جو انہوں نے دی وہ یہ کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو مختلف الزامات ہیں، جن میں سے ان کے اوپر ہے جی بہت زیادہ مدت پر جو کہ ان کے ویزے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کا رہنا ہے، یعنی کہ اوور اسٹے کرنا، اوور اسٹے غیر قانونی کام تھا، اور رہائش کے مشروط قوانین کی خلاف ورزی جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھی. اچھا جی، پاکستان میں جو ہے وہ فیڈرل انویسٹیگیشن یعنی کہ FIA نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر تمام مسافروں کو جو ہے وہ وصول کیا، جہاں پر ان کے دستاویزات کی جانچ پڑتال کی گئی اور معاملات کے سوالات کیے گئے. حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر افراد کو جو ہے وہ ضروری تقاضے پورے کر کے جو ہے وہ ان کو ان کے گھر جانے دیا، مگر چند کیسز ایسے تھے جن کے اوپر جن کو جائزے لینے کے لیے روک لیا گیا. وہ کون تھے اس کی بھی میں کچھ تفصیلات آپ کو دوں گی جن کو روکا گیا. اچھا جی، برطانوی حکام نے یہ بھی کہا کہ حکومت امیگریشن قوانین پر سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے اور تمام تر غیر ملکیوں کے ویزے قواعد کی پابندی کرنا لازم ہے، بصورت دیگر قانونی کارروائی کی سامنا کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ دوران دونوں ممالک کے درمیان دستاویزی جانچ اور امیگریشن نمائندے جو ہے وہ آئندہ مہینوں میں مزید مضبوط ہونے کی امید ہے، یعنی کہ مزید ڈپورٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اچھا، یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ جو کہ کسی نہ کسی کوئی ورک ویزا کے تھرو گیا ہوا تھا، کوئی اسٹوڈنٹ، زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاتے ہیں اس کے بعد اسائلم وہاں پر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر وہ اسٹے کرتے ہیں، ان کے ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے. اچھا، وہ لوگ جنہوں نے اسائلم کے لیے اپنی عرضی دی ہوئی تھی ان کو بھی ڈپورٹ کیا گیا ہے. اس کے کچھ اندر کیسز ایسے ہیں، اس کے اندر 2 نوجوان ایسے ہیں، 2 لڑکے جو کہ اسٹوڈنٹ ویزا پر گئے تھے اور ان کو جو ہے وہ 4 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، مگر اور وہاں پہ وہ ورک کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، مگر ان کو جو ہے وہ نہیں دیا گیا، ویزے کی مدت کو بڑھایا نہیں گیا اور ان دونوں کو بھیج دیا گیا. انہوں نے بڑا شور مچایا، اسلام آباد آنے کے بعد بھی بہت زیادہ شور مچایا اور ان کو اس وقت روکا گیا ہے. کچھ ان کی بھی تفصیلات لینی ہے. اس طرح سے اور 2-4 فیملیز کے لوگ ہیں جن کو روکا گیا، باقی سب کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے جی، پاکستانی ہے، یہاں پر کوئی بھی ملک اپنے قوانین، اپنے ملک کی شہریوں کی حفاظت، جان و مال، ہر چیز کا ذمہ اٹھاتے ہیں. اگر آپ وہاں جا کے ان لیگل کام کرتے، غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، ان کو وہ نکالیں گے ہی نکالیں گے. اس کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو بہت سارے لوگ جو مختلف کیسز کے اندر ہیں ان کو ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اب یہاں پر بہت سارے میں لوگوں سے بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستانیوں کے خلاف، یا جتنے بھی غیر ملکی وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے خلاف ظلم نہیں ہو رہا. دیکھیں، وہ اپنے قانون بنا رہے ہیں، سختی لا رہے ہیں قانون کے اندر. ابھی آپ دیکھیں 2 دن پہلے آپ کو میں یہ خبر سناؤں کہ UK کے اندر جو 9 یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بین لگا دیا، پاکستان اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ کے اوپر پکا بین لگا دیا، اور جنہوں نے اسٹوڈنٹس نے اپلائی بھی کر رکھا تھا اور کہیں نہ کہیں ان کی اپلائی جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو رہی تھی، ان کو بھی جو ہے وہ نکال دیا گیا، ان کو بھی جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا. مطلب اتنی صورتحال اس وقت امیگریشن کے حوالے سے خراب ہے اور آئندہ ٹائم میں جو ہونے والا ہے نا اس کا تو آپ نے سوچ بھی نہیں سکتے. ایک فیملی ان کا میں آپ کو سناتی چلوں. ان خاتون
نے جو ہے وہ دونوں میاں بیوی یہاں سے گئے تھے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر. پہلے شوہر گیا پھر اس کے بعد وائف ان کی گئی ہیں اور دونوں اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر گئے تھے, دونوں میاں بیوی. اور وائف جو ہے وہ ابھی وہاں پر یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں کیونکہ ان کا بھی ویزے کے اندر ٹائم تھا, مگر جو ہسبینڈ تھے ان کا ویزا جو ہے وہ اس کا جو مدت ہے وہ ختم ہو گئی تھی. انہوں نے اسائلم کے لیے بھی اپلائی کر رکھا تھا, ان کو بھیج دیا. بیوی ابھی وہیں پر ہی ہیں لندن کے اندر, وہ مگر لڑکے کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. ابھی وائف کی جو ہے ویزے کی مدت ختم ہونے میں ٹائم ہے, ان کو ابھی تقریباً کوئی 8-9 مہینے رہ گئے ہیں, تو ابھی وہ وہیں پر ہی ہیں. اب وہ ایسا دردناک منظر تھا وہ وہاں پر ایک چل رہا, مطلب ایسی گرگ و حالت ہے. ایسے لوگ جو کہ سالوں سال رہ رہے تھے ان کے ویزے دیکھے جا رہے ہیں, اس کے اندر ان کو بھی ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. کوئی کاروباری ہے, کوئی ایسا بندہ جو کہ وائلیشن کے اوپر تھا, اگر آپ نے کوئی گھریلو وائلیشن کی ہے, کہیں آپ نے کوئی کلیگ کے ساتھ کوئی لڑتے ہوئے آپ کے اوپر کوئی چھوٹی موٹا آپ کے کیس تھا, تو ان کو بھی ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. مطلب ابھی اس وقت UK کے اندر 26 پاکستانی تو منگل کی شام یہاں پر پہنچ چکے ہیں, مگر اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ کتنی اور تعداد جو ہے وہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا. اب یہاں پر بتاتی چلوں کہ کچھ ایسے بھی ہو رہا ہے کہ یہاں پر انڈینز, پاکستانی, بنگلہ دیشی, یہ تینوں ملک جو ہے ان کے سب سے زیادہ شہری وہاں پر UK کے اندر بسے ہوئے ہیں, رہ رہے ہیں, اور ایک بڑی کمیونٹی ہے. اب وہاں پر آپ اگر کوئی بھی ایسا ان لیگل یا کوئی ایسی آپ سے کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ حکومت اپنی جو ہے وہ پالیسی بنانے کا بھی حق رکھتی ہے, اور اس کے بعد اس کو اپلائی کرنے کا بھی حق رکھتی ہے. اب یہ ڈپورٹ ہو رہے ہیں یہاں سے, جو اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے, کچھ لوگوں نے فیسیں بھری ہوئی ہیں, کچھ لوگوں نے ایجنٹ کو پیسے دیے ہوئے ہیں, اور ابھی تک ان کے کچھ بھی معاملات سیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو وہ ان کی ایک الگ پریشانی ان کو لاحق ہے. اب آنے والے دنوں میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ بھئی آگے اور کیا حالات ہوں گے. انشاءاللہ جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ گائے بگائے شیئر کرتی رہوں گی. آپ نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.